دوسرا مرحلہ اختصار سے ہم کام لے رہے ہیں، وہ میزان کا مرحلہ، پل صراط پر نہ ملو تو میزان پر آ جانا، وہاں ملاقات ہو سکتی۔ وہ مرحلہ بڑا گمبھیر ہے، وہاں بڑے بڑے لوگ گر جائیں گے۔ پہلا حساب جو ہے وہ اعمال کی گنتی کا ہوگا، نمازیں پوری پڑھی، روزے پورے رکھے، زکوٰۃ کا ایک ایک پیسہ ادا کیا، اعمال گنے جائیں گے۔ اس مرحلے میں بہت سے لوگ کامیاب، اور اللہ ان کو ایک عارضی خوشی دے گا، ٹھیک ہے بڑا خوش ہے، ہمارے اعمال موجود ہیں، اعمال محفوظ ہیں، گنتی پوری ہو گئی، نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، حج بھی ہے، اور زکوٰۃ کا ایک ایک درہم ہم نے ادا کیا، خوش ہے۔ اور وزن جو ہے ان میں دو قواعد شامل ہوں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کا آغاز ان دو قواعد کے ساتھ کی۔ باب بدء الوحی، یہ دین وحی ہے، تو تمہارے اعمال کی اللہ کی وحی سے مطابقت ہے یا نہیں، خالی عمل تو نہیں، بس وحی الہی کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور انما الاعمال بالنیات، یہ دین اخلاص ہے، یہ ریاکاری کا دین نہیں ہے۔ اخروی حساب جو ان بنیادوں پر ہوگا۔ وحصل ما فی الصدور، جس دن سینوں کے راز کھول دیے جائیں گے۔ کیا تمہارے سینوں کے اندر؟ دنیا میں 50 حج تم نے کیے ہوں، ہر سال عمرے تم نے کیے ہوں، نمازیں پڑھی ہوں، تہجد پڑھے ہوں، روزے رکھے ہوں فرضی اور نفلی، قیامت کے دن آؤ گے ان اعمال کے ساتھ، یہ متاثر کن نہیں ہوں گے۔ زندگی بھر تہجد پڑھتا رہا، کوئی کمال نہیں۔ ان حجوں اور تہجد کی نمازوں کے تعلق سے اس کا اندر نکالو، ذرا کھول لو، کس نیت سے پڑھے؟ ریاکاری ہے، سارے حج برباد۔ اخلاص ہے تو یہ قاعدہ آ گیا عمل کے وزن کا۔ دوسری بات چیک کرنی، حج کس طریقے سے کیا؟ میرے حبیب کے طریقے سے یا اپنی قوم برادری کے طریقے سے، اپنے مولویوں کے طریقوں سے؟ جو گھٹی میں مولویوں نے ڈال دیا اس کے مطابق حج ہو رہا، سمجھا کر تھک جاؤ۔ صحیح بخاری ان کو دکھاؤ، اللہ کے نبی کا حج، اللہ کے نبی کا طریقہ قبول نہیں کرتے، تو حج کیسے قابل قبول ہوگا؟ برباد سارا کچھ۔ نمازیں ہیں زندگی بھر کی، نوافل ہیں، تہجد ہے، مگر طریقہ تو ثابت کرو۔ اللہ کے پیغمبر سے یہ طریقہ لیا یا نہیں لیا، کس طریقے سے نمازیں ادا کی، وہ کھولو، وہ ثابت کرو۔ جب تک محمد رسول اللہ کی اتباع نہیں ہوگی اس وقت تک اعمال کا کوئی وزن نہیں۔ اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس بندے نے ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا ٹھپا نہیں، وہ مردود ہے۔ اس عمل کا مردود ہونا قیامت کے دن سامنے آئے گا، جب مرحلہ میزان میں میزان خود اس عمل کو رد کر دے، کوئی وزن نہیں۔ یہ دو چیزیں، دو قواعد ہیں مرحلہ میزان میں کامیابی سمیٹنے کے۔ اگر ساتوں آسمان اور زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیجیے اور صرف لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا، آسمان بھی ہلکے اور زمینیں بھی ہلکی۔ اب یہ کلمہ اگر آپ کے میزان میں ڈال کر تولا جائے کتنا وزن بنے گا؟ یعنی مرحلہ میزان میں کامیابی کا اصول یہ ثابت ہے۔ سبحان اللہ نصف المیزان الحمدللہ تملا، اکیلا سبحان اللہ آدھا میزان اور الحمدللہ پورا میزان۔ یہ میزان اور ترازو سے کوئی دنیا کے ترازو کی سوچ نہ لے آنا۔ قیامت کا ترازو وہ ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں سما جائیں۔ عقیدہ توحید، اس کی برکت، لا الہ الا اللہ، آسمانوں سے بھاری، زمینوں سے بھاری، اور بعض حدیث ساری مخلوقات سے بھاری۔ وَآمِرَهُنَّ کے الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے، سند میں کچھ ضعف ہے لیکن یہ حدیث اس کی تائید کر رہی ہے۔ نوح علیہ السلام والی حدیث، ساتوں آسمانوں کو آباد کرنے والے ساری مخلوقات، فرشتے، کہ ان کی تعداد معمولی، اتنی تعداد ہے کہ آسمان جھکے جا رہے ہیں، اتنی شدید اللہ کی مخلوق۔ ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضعا جبہتہ للہ۔ ساتوں آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں، ہر جگہ فرشتہ کھڑا۔ تو یہ کلمہ فرشتوں کے وزن سے زیادہ، آسمانوں کے وزن سے زیادہ، زمینوں سے بھاری، اس کا اگر حق ادا کر دو اور یہ کلمہ آپ کے میزان میں ڈال کر تولا جائے آپ کے اعمال کو، تو وزن کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ یہ کلمہ گناہوں سے بھاری ہے۔ مسند احمد کی حدیث دلیل، جو بندہ 99 دفاتر لے کر آئے، گناہ 99 رجسٹر کھلے پڑے ہیں، اس کو حساب و کتاب کے بلایا گیا، آؤ اپنا حساب پیش کر، آ رہا ہے، ڈرتے ڈرتے کامتے کامتے رجسٹر کھلے پڑے ہیں، سارے رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے پڑے، نیکی کوئی بھی نہیں، گناہ ہی گناہ پھیلے ہوئے۔ اللہ حجت قائم کرے گا۔ حل ظلمہ کا حافظہ تھی، پڑھ لو، پڑھنا چاہو پڑھ لو اپنے رجسٹروں۔ کسی گناہ کو لکھنے میں میرے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا؟ کہے گا لا یا رب، یا اللہ نے اللہ دے گا عذر، کسی گناہ پر عذر پیش کر سکتے ہو؟ فرشتوں نے لکھ دیا ہو اور تم معذور ہو، عذر پیش کر سکتے ہو تو عذر پیش کر دو۔ لا یا رب، عذر بھی نہیں، سب صحیح لکھا ہو، کسی گناہ پر عذر نہیں، نیکی کوئی بھی نہیں۔ اور بعض حدیث میں ملائکہ اس کا رخ جہنم کی طرف پھیر دے، چلو جہنم،
اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے، جلدی حساب ہے، کوئی نیکی ہے ہی نہیں تو کیا تولا جائے، چلو جہنم کی طرف۔ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں لا تعجلوا علی عبدی، میرے بندے پر جلدی نہ کرو، واپس لاؤ اس، ان لہ عندی حسنہ، اس کی ایک نیکی میرے پاس موجود ہے، میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی۔ عرش کے کنارے سے اللہ تعالیٰ ایک پرچی نکالے، نیکی ہے تولو، ایک طرف 99 دفاتر ہیں، ایک طرف یہ ایک پرچی۔ احضر وزنک یا عبدی، میرے بندے جاؤ میزان کی طرف جاؤ، اپنے وزن کا مشاہدہ کرو۔ بندہ جا تو رہا ہوگا لیکن عید البطاقۃ من السجلات، یہ چھوٹی سی پرچی ان 99 رجسٹروں کا کیا مقابلہ کرے گا؟ لیکن جب تولا جائے گا تو ثقلت البطاقہ وطاشت السجلات، پرچی بھاری پڑ جائے گی اور وہ دفاتر ہواؤں میں اڑنے لگے، فضاؤں میں اڑنے لگے۔ اتنا وزن، دنیا دیکھ رہی ہے حیران، یہ پرچی میں کیا آخر نیکی اس کی؟ جب کھولا جائے گا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ایک حدیث میں واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ گواہی اس کی، اس نے یہ گواہی کس طرح دی ہو، کتنے ادراک کے ساتھ، کتنی معرفت کے ساتھ، کتنے یقین کے ساتھ اللہ کو پسند آ گئی۔ بھائی ان ساری شرائط کے بغیر یہ گواہی قابل قبول نہیں۔ حدیثوں میں بہت سی قاعدے ہیں، ایک ہے خالصا من قلبہ، کلمہ پڑھو اپنے دل سے خالص ہو کر، ایک ہے مستيقنا بها قلب، دل کے یقین کے ساتھ، کوئی شک نہ ہو، غیر شاک فیہما، کوئی شک نہ ہو اس گواہی میں، صادقاً کے الفاظ بھی، سچے دل سے کلمہ پڑھے۔ من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ، کلمے کا علم بھی شرط ہے، سچائی بھی شرط ہے، تصدیق بھی شرط، تصدیق جازم شرط، یقین شرط ہے، معرفت شرط ہے، ادراک شرط ہے، خالص اور مخلص ہو کر پڑھنا شرط ہے۔ کیا اس کے اندر اخلاص ہوگا؟ کیا اس کے اندر یقین ہوگا؟ کیا اس کے اندر کلمے کے معنی کا ادراک ہوگا؟ اللہ نے قبول کر لیا، اس کی نیکی کو ایک پرچی پہ لکھ کے محفوظ کر لیا۔ اور حدیث کے آخری الفاظ قابل غور ہے، لا يثقل مع اسم اللہ شیء، بھلا اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی شے بھاری ہو سکتی؟ گناہوں کے 99 دفاتر ایک طرف ہے، یہ 99 دفاتر اللہ کے نام کے مقابلے میں بھاری ہو سکتے؟ تو کلمے کا حق ادا کرو، توحید کی پختگی پیدا کرو، علماء کے سامنے ذہن میں تلمس طے کرو، کلمے کے فہم کو حاصل کرنے کے لیے یہ یقین اور معرفت اور ادراک اور اخلاص اور صدق، ان سارے پروگراموں کو سمیٹنے کے لیے پھر یہ ایک ہی کلمہ ترازو کو بھاری کر دے گا، کوئی نیکی ٹکے گی نہیں، کوئی گناہ ٹکے گا نہیں اس کے ساتھ۔ 99 دفاتر ختم ہو گئے، مٹ گئے، پرخچے اڑ گئے توحید کی قوت کی بنا۔ یہ کامیابی کا اصول ایک بڑا قوی ضابطہ، ٹھوس ضابطہ۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث، رب عظیم سمین لا یظن عند اللہ جناح بعوضہ، قیامت کے دن ایک شخص بڑا موٹا تازہ اور بڑا قداور آئے گا، اس کو تولا جائے گا اس کے اعمال سمیت، اور اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یہ عظیم سمین کے علماء نے 2 معنی کی، ایک معنی بڑا کھاتا پیتا بندہ، دنیا میں مالدار تھا، فیکٹریاں تھی اور انڈسٹریاں تھی، بڑا بینک بیلنس تھا، کھاتا پیتا بندہ، دنیا واہ واہ کرتی تھی، مگر قیامت کے دن قلاش ہوگا، خالی ہوگا، اس کو تولا جائے گا، اس کا وزن 0 بھی نہیں ہوگا، مچھر کے پر کے برابر۔ دوسرا معنی، یہ بندہ نیکیوں سے لدا پھدا، دنیا میں عمل کرتا تھا، نمازیں بھی، حج بھی، روزے بھی، عمرے بھی، نیکیاں کرنے والا، ظاہر ہے کہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، تولا جائے گا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ کہاں گیا لا الہ الا اللہ؟ کہاں گیا یہ کلمہ؟ اس کو مذاق نہ لو کہ اس کلمے کے ساتھ جو چاہے سلوک کر لو۔ کوئی کہتا تختی کے ساتھ پڑھو لا الہ الگ، الا اللہ الگ، 6 مہینے سال لا الہ لا الہ لا الہ، 6 مہینے سال الا اللہ الا اللہ الا اللہ، نہ لا الہ کا معنی نہ الا اللہ کا معنی۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ایک عام لوگوں کا ذکر ہے، خاص لوگوں کا ذکر الا اللہ ہے، اور خاص الخاص لوگوں کا ذکر اللہ ہو ہے، اور اس سے بھی خاص لوگوں کا ذکر ہو ہے۔ دین کو تم تماشا بنا دیا، یہ کلمے کی حقیقت اور فضیلت، کلمے کی عظمت، تم نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ حقیقت میں یہ شیطان کے تم زیر اثر آ گئے، زیر سایہ آ گئے۔ سفیان ثوری ایک محدث، ان کا قول ہے لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ، سب سے زیادہ جس ذکر سے ابلیس کی کمر ٹوٹتی ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ ابلیس نے پلٹ کر آپ پر وار کر دیا، آپ کی کمر توڑ دی۔ یہ سارے ابلیس کی جو تلقینیں اور اس کے وسوسے، اس کے اوہام جو دل میں داخل کر دیے گئے، یہ کلمہ پڑھو، ضربیں مار مار کر، بتیاں بجھا کر، حلقے بنا کر، ساری بدعات اور خرافات، ان کلمے کے ساتھ مذاق۔ ہم نے بتایا شہادت کیا شے ہے، زبان پہ اقرار ہو، دل میں اس کا اعتراف ہو، اور سارے اعمال پر کلمے کی چھاپ۔ کوئی آپ کا عمل کلمے کے تقاضے سے باہر نہ، تب قابل قبول ہو، تب اس کا وزن آسمانوں سے بھاری، زمینوں سے بھاری، ساری مخلوقات سے بھاری، 99 گناہوں کے دفاتر سے بھاری۔ یہ مرحلہ میزان
بڑا گمبھیر یہ مرحلہ، اور اللہ کے نبی بار بار آ رہے ہیں امت کی شفاعت کے لیے. یا بڑی مشکل کامیابی، تو کامیابی کے ضابطے موجود ہیں. دو چیزوں پر محنت کرو، ایک اخلاص عمل، عمل میں ریاکاری نہ ہو ورنہ برباد ہو جائے، اور دوسرا ہر عمل میں اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع. کوئی عمل سنت سے باہر نہ ہو، سنت سے خارج نہ ہو، وہ قابل قبول ہوگا، اس کا وزن بھی ہوگا، اس کا اجر بھی ملے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، نحیف اور لاغر انسان، پتلی پتلی ٹانگیں، ایک دن صحابہ کو مذاق سوچا، ان ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس پڑے. نبی علیہ السلام نے دیکھ لی عبداللہ کی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے، ٹانگیں واقعی پتلی پتلی. فرمایا کہ اللہم اثقل فی المیزان من احد، عبداللہ پورا نہیں، اس کی ٹانگیں قیامت کے دن اللہ کے میزان میں ڈالی جائیں. اس کی ٹانگوں کو اللہ کے میزان میں ڈالا جائے گا، اور وزن احد پہاڑ سے زیادہ. فرق کیا ہے؟ ایک طرف قداور انسان موٹا تھا، اپنے اعمال سمیت ڈال دیا گیا، مچھر کے پر کے برابر. ایک طرف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، یہ توحید کا پہاڑ، اللہ کے نبی کی اتباع کا پہاڑ تھے. یہ کان اشبہ الناس من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیا ودلا وسمتا. صحابہ بیان کرتے عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی کی پیروی کا بڑا ان کو شوق تھا، اتباع کا شوق. امور عبادت میں تو تھا ہی تھا، سارے صحابہ کو تھا، مگر عبداللہ امور عادت میں بھی پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کی بڑے غور سے دیکھتا. اللہ کے پیغمبر کیسے چلتے ہیں ویسا چلتا. حالانکہ چال آپ کی امر عبادت نہیں، مگر شوق ان کا. کیسے مسکراتے ہیں ویسے مسکراتا، کیسے اٹھتے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں ویسے اٹھتا اور بیٹھتا. شوق اللہ کے نبی کی اتباع. یہ اس کا صلہ. صرف دو پتلی ٹانگیں اللہ کے میدان میں احد پہاڑ سے بھاری ہو. تو آؤ گزشتہ زندگی سے توبہ کرتے ہوئے ان دو مراحل میں کامیابی کو سمیٹنے کے لیے توحید کی اساس ہو، لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہو، اور ساتھ ساتھ پھر ہر عمل میں اخلاص ہو، اخلاص اور پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کا نور ہو. ان مراحل میں کامیابی کے اصول ہیں، یہ ضوابط ہیں. مراحل مشکل ہیں مگر یہ اصول اس چیز کو آسان بنا دیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا اور بے تحاشا اجر دے گا، بے تحاشا اجر. یہ دو چیزیں نظر آ جائیں اللہ تعالیٰ، بندہ دل سے مخلص ہے اور بندہ دل سے اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا ذوق اور شوق رکھنے والا. اس کے دل میں یہ عزم ہے، اس وقت تک کوئی کام نہیں کرنا جب تک اللہ کے نبی سے ثابت نہیں تو اس کو ٹھکرا دینا، چاہے سونے اور چاندی کا کیوں نہ. اور ثابت ہے پھر وہ کرنا ہے کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے کیا.